بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے تعلق سے 4 بحثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے 5ویں بحث شروع ہو رہی اور وہ ہے اخلاص کے بیان میں۔ ٹھیک ہے، امام ذیلی رحمۃ الرضوان نے صراحت کی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اخلاص کے نیت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی نماز پڑھے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھیں۔ اور مگر خلاصہ میں جو صراحت ہے کہ فرائض میں ریاکاری نہیں۔ کیا؟ فرائض میں ریاکاری نہیں۔ تو جب ریاکاری نہیں ہے تو وہ تو اخلاصی کے طور پر ہوگا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، اخلاص کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، والخامس فی بیان الاخلاص، 5ویں بحث اخلاص کے بیان میں امام ذیلی علیہ رحمۃ الرضوان نے صراحت کی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز میں اخلاص کی نیت کی ضرورت ہے، اور میں نے نہیں پایا جس نے اس کی وضاحت کی ہو، لیکن خلاصہ میں صراحت ہے بِأَنَّهُ لَا رِیَاءَ فِی الفرائض، لیکن فرائض میں کیا ہے، ریا نہیں ہے۔ لیکن علامہ حمیوی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ مطلقاً یہ فرائض کے تعلق سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، جیسے روزے کا فرض ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرض روزے میں کیا ہے، ریا داخل نہیں ہوگی۔ رہی بات دوسرے فرائض کی یا نفل روزہ ہو تو اس میں ریا داخل ہو سکتی ہے۔ وفی البزازیہ شرع فی الصلاۃ بالاخلاص ثم خالطہ الریا فالعبرہ للسابق ولا ریا فی الفرائض فی حق سقوط الواجب۔ ٹھیک ہے، اور بزازیہ میں فرمایا کہ نماز شروع کی اخلاص کے ساتھ پھر ریا اس کو شامل ہو گئی تو سابق کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، ولا ریا فی الفرائض، اور فرائض میں ریا نہیں، فی حق سقوط الواجب، واجب کے ساقط ہونے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو سابق جو اخلاص ہے وہ برقرار رہے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے آدمی عبادت کرتا ہے تو شروع میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن بعد میں ریا داخل نہ ہو، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، دشوار ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سابق جو اخلاص ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اسی پر اعتماد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو بعد میں بتایا کہ فرائض میں ریا نہیں ہے واجب کے ساقط ہونے میں، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز بہرحال کیا ہے، ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، واجب ساقط ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ ریا اگر داخل ہو گئی تو آپ کی عبادت ہی درست نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ میں جو صراحت کی ہے، اگر بزازیہ کے عبارت سے اس کو ملا لیں کہ لا ریا فی الفرائض، تو اس سے مطلب میرے خیال سے دونوں کا یہی ہے کہ واجب اور فرض کے ساقط ہونے میں کوئی ریا نہیں ہے، ورنہ فی نفسی اگر ریا داخل ہوتی ہے تو بہرحال فرائض نماز وغیرہ میں بھی ریا کیا ہے، داخل ہو سکتی ہے۔ ثم قال الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعفو يؤخذ من حسناته يوم القيامة۔ جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب 700 صلاة في الجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عفا فلا يؤخذ به فما الفائدة حينئذ۔ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لیا، ٹھیک ہے، اب اس کو راضی کرنے کے لیے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ جو میں نے قرض لیا ہے وہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ پڑھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اور اللہ ہی کی رضا اور اسی کی مطلب رضا وہ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات اس کے معاف کرنے نہ کرنے کی، تو بہرحال چاہے جیسے وہ نماز پڑھے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر معاف نہیں کرتا ہے تو درہم کا اگر چھٹا حصہ بھی ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے، 700 نماز جماعت کا ثواب لے لیا جائے گا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کسی کا سامان زبردستی لے لیتے ہیں اور
چھوٹی چیز تو چھوڑیے، بڑی سے بڑی چیز لے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب 1 درہم کے چھٹے حصے کا یہ حال ہے تو اگر وہ زیادہ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اپنے مد مقابل کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو اس کے حسنات لیے جائیں گے یا نہیں لیے جائیں گے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے خالص پڑھے یا اپنے مد مقابل کو راضی کرنے کے لیے پڑھے۔ اس لیے بہتر یہی ہے اور صحیح اور درست یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے نماز پڑھے۔ باقی اگر اس نے معاف کر دیا تو اس کے حسنات اس کے لیے محفوظ رہ جائیں گے، معاف نہیں کیا تو بہرحال اس کے حسنات اس سے لے لیے جائیں گے۔ مد مقابل کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے نماز پڑھے۔ تو اگر اس کا مد مقابل معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے حسنات سے لے لیا جائے گا۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ درہم کے چھٹے حصے کے بدلے میں 700 باجماعت نماز کا ثواب لیا جائے گا۔ تو نیت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر نیت کرے کہ خصم کو راضی کرنے کے لیے نیت کرے تو جب اس کی حسنات لے ہی لی جائے گی تو اس کو نیت کرنے سے کیا فائدہ، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ عَفَا، اور اگر اس نے معاف کر دیا، فَلَا يُؤْخَذْ بِهِ، تو ایسی صورت میں اس کے حسنات کا مواخذہ نہیں ہوگا یا اس کے حسنات اس سے نہیں لیے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی خصم کو راضی کرنے سے کیا فائدہ ہے، یا اس کے رضا کے لیے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وقد افاد البزازی بقوله في حق سقوط الواجب ان الفرائض مع الرياء صحیحة مسقطة للواجب، اور امام بزازی نے افادہ کیا ہے بقول، اپنے اس قول کے ذریعے واجب کے ساقط ہونے کے حق میں کہ فرائض ریا کے ساتھ صحیح ہیں، یہ واجب کو ساقط کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیکن ذکروا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، ولیکن ذکروا فی کتاب الاضحیہ بأن البدن تجزی عن 7 ان کان الکل مریدا القربہ وان اختلف جہاتها من ضحیۃ وقران ومتعۃ، قالوا فلو كان احد مريدا لحما لاهله او كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم، وعللوا بان البعض اذا لم يقع قربة خرج الكل عن ان يكون قربة لان العراق لا تتجزا۔ لیکن فقہاء کرام نے ذکر کیا کتاب الاضحیہ میں کہ بدنہ یہ 7 لوگوں کی جانب سے کافی ہے، ٹھیک ہے، اگر سب کے سب قربت کا ارادہ کریں، اور اگرچہ اس کی جہات مختلف ہو، قربانی کے اعتبار سے، قران کے اعتبار سے، متاع کے اعتبار سے۔ قالوا فلو کان، تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ 7 لوگوں کی طرف سے بدنہ کافی ہے۔ اب اس کی جہات اگرچہ مختلف ہو لیکن ان کے ارادہ کیا ہے، قربت ہونی چاہیے، چاہے آپ قربانی کر رہے ہوں، چاہے قران اور متاع کا ہدیہ دے رہے ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے کیا عقیقہ کرتے ہیں، یہ بھی قربت ہی مقصود ہوتی ہے۔ تو بہرحال قربت مقصود ہونی چاہیے، جہات اگرچہ مختلف ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر 7 لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے قربت ارادہ نہیں کیا بلکہ گوشت لینے کا ارادہ کیا، یا کوئی مرتد یا کافر اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ولیکن ذکروا فی کتاب الاضحیہ، لیکن کتاب الاضحیہ میں فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ بدنہ یہ 7 لوگوں کی جانب سے کافی ہوگا، یعنی اونٹ ہو یا گائے بھینس ہو، اگر سب کے سب قربت کا ارادہ رکھیں اور اگرچہ ان کی جہات مختلف ہوں، قربانی، قران اور متاع کے اعتبار سے۔ قالوا فلو كان احد مريدا لحما لاهله، یہاں ایک بات علامہ حمیدی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ یہ استدراک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص گوشت کا ارادہ کرے تو ریا کے قبیل سے، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، پہلے یہ کیا بتایا کہ وہ فرائض ریا کے ساتھ یہ واجب کو ساقط کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی پر استدراک کے طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، یعنی بدنہ ذبح کرے اور وہ گوشت کا بھی اس میں کوئی ارادہ کرنے والا ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گوشت کا ارادہ کرے تو اس میں ریا شامل ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص گوشت کا ارادہ کرے تو وہ ریا شامل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ریا
شامل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ قربانی درست نہیں ہے، اور وہ کیا ہے شرط؟ قربت کا ارادہ کرنا اور قربت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں استدراک محل نظر ہے۔ قالوا فلو کان احدہم، تو فقہاء کرام نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گوشت کا ارادہ کرے اپنے اہل و عیال کے لیے یا نصرانی ہو تو ان میں سے کسی کی جانب سے کافی نہیں ہوگا۔ اور تعلیل یہ پیش کی بأن البعض اذا لم یقع قربتاً، کہ بعض سے جب قربت واقع نہ ہو تو سب کے سب قربت ہونے سے نکل گئے۔ لأن العراق لا تتجزا، کیونکہ خون بہانا یہ متجزی نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض خون کیا ہے قربت کے لیے ہو جائے اور بعض گوشت کے لیے ہو جائے اور بعض غیر قربت کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ جو تعلیل پیش کر رہے ہیں کہ کیا متجزی نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ قربانی نہیں ہوگی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب بعض لوگوں کی طرف سے قربانی ہو گئی یا بعض لوگوں کی طرف سے قربت پا لی گئی تو سارے لوگوں کی طرف سے بھی قربت پا لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہاں پر بتایا کہ یہ قربت جو ہوتی ہے اراقت پر موقف ہوتی ہے، یعنی خون بہانے پر، کیا ہے؟ خون بہانے پر، اور جو شخص گوشت کا ارادہ کرتا ہے حقیقت میں خون بہانا وہاں پر نہیں پایا جاتا ہے بطور قربت، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص نصرانی ہے، کیا ہے؟ جو شخص نصرانی ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو یہاں پر شرط نہیں پائی گئی، یعنی اراقت قربت کے لیے یہ شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا جب بعض میں نہیں پائی گئی تو سارے لوگوں میں نہیں پائی گئی۔ لیکن ہم نے جو وہاں پر کہا کہ یہ کیا بولتے ہیں، جب شرط نہیں پائی گئی تو یہ ہوگا کہ شرط نہیں پائی گئی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی قربانی ہو گئی ہے تو سارے لوگوں کی قربانی ہو جائے، کیونکہ جب ایک بعض لوگوں کے پاس کیا ہے شرط مفقود ہوئی تو ان کی قربانی درست ہی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں ہم نے کہا کہ بعض لوگوں کے طرف سے جو قربانی درست نہیں ہوئی تو سارے لوگوں کی طرف سے درست نہیں ہوئی، وہ اس اعتبار سے کہ جن لوگوں کی جانب سے قربت درست ہو رہی تھی ان کی نیت کو ملغا کر دیا، کل عدم کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ اگر بعض لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے یا قربت نہیں پائی جا رہی ہے تو سارے لوگوں کی جانب سے کیا ہے قربت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو پہلی صورت میں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ قربانی سارے لوگوں کی طرف سے ہو جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کی جانب سے شرط پائی ہی نہیں جا رہی ہے، اور جب شرط پائی ہی نہیں جا رہی ہے تو ان کی طرف سے کیا ہے یہ قربانی درست ہی نہیں ہوگی، لہٰذا ہم نے کہا کیا ہے کسی کی جانب سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ فعلی ھذا لو ذبح، تو اس اعتبار سے اگر کسی نے قربانی کا جانور ذبح کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے غیر کے لیے لا تجزیہ بالاولا، تو بدرجہ اولا یہ کافی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص گوشت کا ارادہ کرتا ہے کوئی قربت کا، جب وہاں قربانی نہیں درست ہو رہی ہے تو اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے اور غیر اللہ کے لیے ایسا کرے تو وہاں بدرجہ اولا قربانی درست نہیں ہوگی۔ وَيَنبَغِي أَن تَحْرُمَ، اور واجب یہ ہے کہ یہ قربانی ہی حرام ہو جائے۔ وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ، اور بزازیہ میں الفاظ تکفیر کے تعلق سے شرحت کی ہے۔ الذبح للقادم من حج او غزو او امیر او غیرہ یجعل المذبوح میتہ، کہ آنے والے کے لیے جو حج سے آئے یا غزوہ سے آئے یا امیر ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے شخص ہو، اس کے لیے ذبح کرنا یہ مذبوح کو کیا ہے مردار کر دیتا ہے۔ واختلفوا فی کفر الذابح، اور ذبح کرنے والے کے کفر میں اختلاف کیا فقہاء کرام نے۔ فالشیخ صفقردری و عبد الواحد الدرقی الحدیدی اور نصفی اور حاکم اس بات پر ہیں کہ وہ کفر کرنے والا ہوگا۔ والفضلی و اسماعیل الزاہد علی انہ لا یکفر، اور فضلی اور اسماعیل زاہد یہ اس بات پر ہیں کہ کافر نہیں ہوگا یا وہ کفر کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو یہ کہا کہ اگر حج سے کوئی آتا ہے یا کوئی امیر آتا ہے اس کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ مردار ہو جائے گا، یہ کس حیثیت سے؟ کیا مطلق ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں اور ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب جانور ذبح کرے اور اس سے مقصد ہو اس شخص کی تعظیم، کیا ہے اس شخص کی تعظیم، خون بہا کر
مقصد ہو تعظیم کرنا، تو اس صورت میں یہ جانور حرام ہوگا، مردار ہوگا۔ رہی بات یہ ہے کہ کوئی مہمان ہمارا آتا ہے اور ہم اس کے ضیافت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جانور کیا ہے، حرام نہیں ہوگا۔ یعنی خون بہانا بطور تعظیم اس انسان کے لیے ہو، جیسے کافروں میں پہلے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی آتا تھا تو جانور تعظیماً اس کے لیے خون بہاتے تھے، یا ان کے بتوں وغیرہ کے لیے تعظیماً ایسا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر ہوگا تو جانور حرام ہوگا، ورنہ کیا ہے، حرام نہیں ہوگا۔ اب وہی صورت ہے، اس صورت میں اب ذبح کرنے والا یہ کافر ہوگا کہ نہیں، تو بعض لوگوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے، کافر نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے اگر تعظیم ہی مقصود ہے تو اس کو کافی کفر ہو جانا چاہیے اور اسلام سے خارج ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ کہ یہاں دو صورت ہیں، ایک تو کہ خود ہی ایک آدمی ہے جس نے خود ذبح کیا، ٹھیک ہے، اور ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حکم کر دے اور دوسرا آدمی ذبح کر دے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو حکم شامل ہوگا، حکم دینے والے کو شامل ہوگا یا مباشر کو شامل ہوگا، یعنی جو ذبح کر رہا ہے دوسری صورت میں۔ تو میرے اعتبار سے اگر جرم ہوتا ہے تو کہنے والا بھی شریک ہوتا ہے، یعنی جو حکم دیتا ہے وہ بھی اس کام سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کرتا ہے وہ بھی اس کام سے کیا ہے، راضی ہوتا ہے، بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو حکم دونوں کو شامل ہونا چاہیے، اگر کفر ہوتا ہے تو دونوں کے ساتھ یہ کفر لاحق ہو جائے گا۔ وفي التاتار خانیہ لو افتتح خالصا للہ تعالی ثم دخل فی قلبه ریا فهو على ما افتتح، اور تاتار خانیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خالصاً اس نے نماز شروع کی، پھر اس کے قلب میں ریا داخل ہو گیا، تو وہ اسی اعتبار سے ہے جس اعتبار سے اس نے شروع کیا، یعنی یہی مانا جائے گا کہ جس اعتبار سے اس نے خلوص کے ساتھ شروع کیا تھا، خلوص کے ساتھ وہ پوری نماز پڑھ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور سے اس طرح سے ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ورریا، اب ریا کی یہاں سے تعریف کر رہے ہیں، ورریا انہ لو خلا عن الناس، اور ریا ہے کہ اگر لوگوں سے جگہ خالی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا لوگوں سے الگ ہو تو نماز نہیں پڑھے گا، اور اگر لوگوں کے ساتھ ہو تو نماز پڑھے گا۔ فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْسِنُهَا، اور رہی بات یہ کہ اگر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے تو اچھے سے نماز پڑھے، اور اگر تنہا نماز پڑھے تو اس کو اچھے سے نہ پڑھے، فَلَهُ ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ الْإِحْسَانِ، تو اس صورت میں اصل نماز کا اس کو ثواب ملے گا، اور اچھائی اور بہتری کا کیا ہے، ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو ریا کی تعریف یہ بتایا کہ لوگوں کے ساتھ ہو تو کیا ہے، نماز پڑھے، اور لوگوں کے ساتھ نہ ہو تو نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر عمل میں، کہ نیک کام کوئی بھی ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو کریں، اور الگ ہوں تو آپ نہ کریں، یا لوگوں کے ساتھ ہوں آپ برائی سے بچیں اور لوگوں کے ساتھ نہ ہوں تو برائی سے نہ بچیں، جبکہ نفس اس کا داعی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، ریا پائی جائے گی، اور اگر آپ ہر حال میں بچتے ہیں یا ہر حال میں نیک کام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ اور جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تنہا پڑھتے رہتے ہیں، بائی چانس کوئی آ گیا یا بہت قریبی ہے تو تھوڑا سا اور اطمینان سے سجدہ رکوع قرات لمبی کرنے لگیں گے دکھانے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ریا بہرحال داخل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے۔ تو خلوص کے ساتھ اس نے شروع کیا تھا تو اصل نماز کا ثواب اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ریا شامل ہوئی تو نماز بالکل اس کو ثواب ہی نہ ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے کہ آدمی کا نفس ہے وہ کہیں نہ کہیں سے داخل ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ تو اس طرح سے اصل نماز کا اسے ثواب ملے گا، اور ریاکاری جو داخل ہوئی ہے یا جو اچھائی مزید پیدا ہوئی ہے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ریاکاری کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ، اور روزے میں ریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزے میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بعض علماء نے کہا ہے، وہ علامہ حمیدی علیہ رحمہ نے ذکر بھی کیا ہے کہ کیوں، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں چونکہ روزے دار کے روزے پر کوئی مطلع نہیں ہوتا۔ اب یہ قید جب لگا دی کہ مطلع نہیں ہوتا تو اس سے پتہ چلا اگر مطلع ہو جائے تو ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفہوم مخالف کیا ہے، فقہ میں معتبر ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ لیکن پھر بعد میں کہا کہ بعض علماء کے اقوال کے ذریعے کہ ریا جو ہے معلوم بھی ہو جائے تو ریاکاری روزے میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خبر دینے میں داخل ہوتی ہے، یعنی جو بتا رہا ہے کہ ہم روزے دار ہیں تو اس خبر میں صرف ریاکاری داخل ہوتی ہے، باقی فی نفسی روزے میں
ریاکاری داخل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے تو اصل روزے کا ثواب اسے ملے گا، البتہ جو اس نے خبر دی اس میں ریاکاری ہے، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن روزے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وفی الینابی قال ابراہیم بن یوسف رحمہ اللہ لو صلی ریان، اور ینابی میں ہے ابراہیم بن یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ریا کے طور پر نماز پڑھے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں، وہ علیہ الوزر، اور اس پر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وقال بعضهم یکفر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کفر ہو جائے گا۔ وقال بعضهم لا اجر له ولا اجر علیہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ ہی اس کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ ہی اس پر وزر ہے۔ وہو کأنہ لم یصلی، اور وہ گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو کفر والا قول تو بہرحال یہ معتبر نہیں کہ ریاکاری کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب گناہ ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لا اجر لہ ولا اجر علیہ، یہ بھی محل نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلا والا ہی قول وہ زیادہ بہتر ہے، فلا اجر لہ وعلیہ الوزر، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر شروع ہی سے ریاکاری اس میں داخل ہے تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اپنے ریاکاری کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ گنہگار ہوگا۔ وفی الولوالجیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ أَوْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيَخَافُ أَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ فَلَا يَنبَغِي أَن يُتْرَكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَّهُومٌ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ میں نیک کام کروں گا تو ہو سکتا ہے ریاکاری داخل ہو جائے، تو اس کی بنیاد پر وہ نیک کام چھوڑ سکتا ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کا وہم اس کے دماغ میں آتا ہے تو اسے نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو اس نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، بعد میں ریاکاری داخل ہوگی یا نہیں ہوگی وہ موہوم چیز ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر نیک کام نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ یہ اقدام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ریاکاری سے وہ محفوظ رہے۔ بلکہ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ریاکاری کے طور پر ہی کرتا ہے، وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے تو وہ ریاکاری چھوڑ دے، کام اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور والوالجیہ میں ہے وَإِذَا أَرَادَ، اور جب ارادہ کرے کہ وہ نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا تو اسے ڈر ہو کہ اس پر ریاکاری داخل ہو جائے گی، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ تو اس کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَّهُومٌ، کیونکہ یہ امر مہوم ہے، یعنی ریاکاری کا بعد میں داخل ہونا۔ وَالصَّرَّحُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ بِأَنَّ السُّوقِ لَا سَهْمَ لَهُ لِأَنَّهُ عِندَ المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال، ٹھیک ہے۔ والتجارة تبع فلا تضره۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قافلہ جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی سامان بیچنے والا ساتھ میں شریک ہو گیا تو جنگ لڑی گئی اور بہت ساری غنیمت وغیرہ حاصل ہوئی، تو کہہ رہے ہیں اس کا حصہ بنے گا کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تجارت کرنا، نہ کہ اسلام کی سربلندی یا دین کی اعزازی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ اسے حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر جنگ ہوئی اور یہ لڑائی میں شریک ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اسے حصہ ملے گا، کیونکہ اس کا لڑائی کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ استقلال بالاستقلال اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ لڑائی میں شریک ہونا، اسلام کا دفاع کرنا، دین کا دفاع کرنا، اور یہ جو بیچنا وغیرہ تھا کیا ہے؟ یہ تابع تھا۔ مثال کے طور پر کوئی حج کرنے جاتا ہے اور وہ خرید و فروخت کرتا ہے، تو اگر مستقلاً اس کا حج کا ارادہ ہے تو یہ بیچنا اور خریدنا یہ کیا ہے؟ سب جائز اور درست ہوگا، اور یہ بطور تابع ہو کر اس پہ عدم جواز کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اور فقہاء کرام نے کتاب السیر میں تصریح کی ہے کہ بازار والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لِأَنَّهُ عِندَ الْمُجَاوَزَةِ، کیونکہ مغادرت کے وقت اس نے صرف تجارت کی نیت کی ہے، اعزاز دین اور دشمن کو بھگانے کی نیت نہیں کی۔ فَإِنْ قَاتَلَ اسْتَحَقَّهُ، تو اگر اس نے قتال کیا جب جنگ ہوئی تو اب اس وقت وہ حصے کا مستحق ہوگا، کیونکہ مقاتلہ سے ظاہر ہو گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ قتال تھا۔ وَالتِّجَارَةُ تَبْعٌ، اور تجارت کیا ہے؟ یہ تابع ہے۔ فَلَا تَضُرُّهُ، تو ایسی صورت میں تجارت اسے ضرر نہیں دے گی اور اسے اس کا حصہ ملے گا۔ کالحاج اذا اتجر فی طریق الحج لا ينقص اجرہ، جیسے کہ حج کرنے والا جب کہ حج کے راستے میں تجارت کرے تو اس کا اجر کم نہیں ہوگا۔ ذکرہ الزیلی، امام زیلی نے اس کو ذکر کیا ہے۔
وظاہرہ ان الحاج اذا خرج تاجرا فلا اجر لہ، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ حج کرنے والا جب تجارت کی غرض سے نکلے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو یہ بتایا کہ اگر حاجی مستقلاً حج کا ارادہ کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ تجارت بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ بالاستقلال اس کا مقصد کیا ہے؟ حج کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر استقلالاً اس کا حج کرنا مقصد نہ ہو بلکہ تجارت ہو اور وہ پھر تبعیت کے طور پر حج کر لے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج تو درست ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ طَافَ طَالِبًا غَرِيمَهُ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةٍ طَالِبًا غَرِيمَهُ أَجْزَاهُ وَالْفَرْقُ ظاہر۔ وَصَرَّحَ، و فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر اپنے قرض دار کو تلاش کرتے ہوئے اس نے طواف کیا تو یہ طواف اسے کافی نہیں ہے، اور اگر اپنے غریم کو تلاش کرتے ہوئے عرفہ میں کھڑا ہوا تو ایسی صورت میں یہ اس کو کافی ہو جائے گا، اور فرق یہاں پر ظاہر ہے۔ آگے چل کے ابھی بحث آئے گی، لیکن یہاں پر صرف ابھی اتنا سمجھ لیں کہ اگر بالاستقلال معاملہ ہے، آگے چل کر کے یہی فیصلہ کیا، اگرچہ یہاں پہ فرق کیا ہے لیکن آگے چل کے یہی فیصلہ کیا، اگر بالاستقلال معاملہ ہے یعنی مستقلاً وہ طواف کر رہا ہے لیکن تبعیت کے طور پر اپنے غریم کو بھی ڈھونڈ رہا ہے تو ایسی صورت میں طواف درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالاستقلال چور کو اس لیے طواف کر رہا ہے کہ میں چور کو تلاش کروں تو ایسی صورت میں اس کا طواف درست نہیں ہوگا۔ اور رہی بات عرفہ میں کھڑے ہونے کی، تو وہاں کھڑا ہونا ہی یہ استقلال ہے، ٹھیک ہے۔ عرفہ میں چونکہ گھومنا وومنا تو ہے نہیں، بس جا کے کھڑے ہونا ہے تو، اور چور کو جو تلاش کیا جاتا ہے وہ گھوم کے تلاش کیا جاتا ہے، کہیں ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں تلاش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص عرفہ میں کھڑا ہوتا ہے تو بالاستقلال عبادت پالی جاتی ہے، اس لیے وہاں کیا ہے؟ اس کا وہ عرفہ میں قیام درست ہو جائے گا اور تبعیت کے طور پر ہی وہاں ڈھونڈنا پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دونوں مسئلوں کے درمیان فرق کیا۔ وقالوا لو فتح المصلی علی غیر امامہ بطلت الصلاۃ لقصد التعلیم، اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی تعلیم کے قصد سے۔ یہ مسئلہ تو آپ لوگوں کو واضح ہے۔ ورأیت فرعا فی بعض کتب الشافعیہ حکاہ الناوی فی من قال له انسان صلی الظہر ولک دینار فصلی بهذه النیہ انہ تجزیہ صلاته ولا يستحق الدینار، اور میں نے ایک فرع بعض کتب شافعیہ دیکھی ہے، حکاہ الناوی، اس کی حکایت امام نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے کی ہے، فی من قال له انسان، اس کے بارے میں جس نے کسی انسان سے کہا کہ ظہر کی نماز پڑھو اور تمہیں 1 دینار ہے تمہارے لیے، تو اس نے اس نیت سے نماز پڑھا انہ تجزیہ صلاۃ، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کیا ہے؟ کافی ہو جائے گی اس کے لیے اور دینار کا مستحق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے نماز پڑھنے کہا اور یہ کہا کہ تمہیں 1 دینار دیں گے، تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اس نیت سے پڑھے گا کہ ہم کو دینار ملے گا تو اس کی نماز درست نہ ہو، نماز درست ہو جائے گی، البتہ دینار کا مستحق نہیں ہوگا اور ثواب بھی اسے نہیں ملے گا۔ ولم ار مثلہ لاصحابنا رحمہم اللہ، اور اس کے مثل ہم نے اپنے اصحاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قول نہیں دیکھا۔ وینبغی علی قواعدنا ان یکون کذلک، اور مناسب ہے کہ ہمارے قواعد کے مطابق بھی ایسا ہی حکم ہو، یعنی اگر اس طرح کا مسئلہ اپنے حنفی قاعدے کی روشنی میں دیکھیں تو امام شافعی کے نزدیک جو حکم ہے وہی ہمارے نزدیک بھی حکم ہوگا۔ اما الاجزاء فلما قدمنا ان الرياء لا يدخل الفرائض فی حق سقوط الواجب، رہی بات یہ ہے کہ نماز کا کافی ہونا، تو ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ریا فرائض میں داخل نہیں ہوتی واجب کے ساقط ہونے میں، یعنی واجب کے ساقط ہونے میں فرائض میں ریا کیا ہے؟ داخل نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے طور پر تو فرض بہرحال اس سے کیا ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے اس کو ثواب نہ ملے۔ اما عدم استحقاق الدینار فلأن اداء الفرض لا يدخل تحت عقد الاجارہ الا ترى الى قولهم لو استأجر الاب ابنه للخدمہ لا اجر له۔ اما عدم استحقاق الدینار، اور رہی بات دینار کا مستحق نہ ہونا، تو اس لیے کہ فرض کا ادا کرنا یہ عقد اجارہ کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان کا قول کہ اگر باپ کیا ہے اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے اجرت کے طور پر رکھ لے تو لا اجر لہ، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کے لیے اجرت نہیں ہے، کیونکہ بیٹے پر
ضروری ہے کہ وہ باپ کی خدمت کرے۔ تو جب جو چیز خود بخود ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہے، اجرت کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اگر باپ نے بیٹے کو خدمت کے طور پر رکھا اجرت کے لیے تو اس کو اجرت نہیں ملے گی، اسی طرح سے نماز بھی پڑھنا اس پر ضروری ہے۔ اگر عقد اجارہ کے تحت اسے پڑھتا ہے تو اسے عقد اجارہ کے بدلے میں جو چیز طے ہے وہ اسے نہیں ملے گی۔ ذکرہ فی البزازیہ لأن الخدمہ علیہ واجبۃ، اس کو بزازیہ میں ذکر کیا ہے کیونکہ خدمت اس پر واجب ہے۔ بل افت المتقدمون بأن العبادات لا تصح الاجارہ علیہ، بلکہ متقدمین علماء کرام نے صراحت کر دی ہے کہ عبادات ایسی چیز ہے جس پر اجارہ درست ہی نہیں ہے، جیسے کہ امامت ہے، اذان ہے، تعلیم قرآن ہے اور فقہ ہے۔ ولیکن المعتمد ما افت بہ المتاخرون من الجواز، لیکن معتمد وہی ہے جو متاخرین علماء کرام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یعنی اگرچہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے، عبادات پر اجرت درست نہیں ہے، لیکن متاخرین علماء کرام نے ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا۔ تو جہاں ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے وہیں درست ہوگا، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر درست نہیں۔ بس رہنے دیں۔